اسٹوڈینٹس السلام علیکم. دس از گلفام مرتضیٰ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بزنس لیٹرز کے بارے میں ہے. بزنس لیٹرز جو ہیں لیٹرز جو ہیں وہ دس از بیسیکلی دا موسٹ اولڈ اینڈ پریمیٹیو فارم آف کمیونیکیشن بٹوین دا پیپل اینڈ بٹوین دا آرگنائزیشنس. پرسنلی بھی ڈومیسٹک لیٹرز اور پرسنل لیٹرز بھی لکھے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بزنس لیٹرز ہوتے ہیں. Business letters are entirely different from the personal letters in their form and in their content and even their tone, because ان کا اسٹائل بڑا ڈائریکٹ ہوتا ہے, ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے, اور اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں, وہ پارٹس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, ان پارٹس کو شامل کرنا ضروری ہوتا ہے. جبکہ جو پرسنل لیٹرز ہوتے ہیں اس میں صرف اور صرف کانٹینٹ کے حوالے سے خیال رکھا جاتا ہے. اس کی پراپر فارمیٹ اس طریقے سے اس کو مختلف قسم کے فارمیٹس ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں. جبکہ بزنس لیٹرز کے جو فارمیٹس ہیں, جو اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں, وہ آلموسٹ سیٹلڈ ہوتے ہیں. تو آج ہم بزنس لیٹر کے بارے میں تو بزنس لیٹرز آر دا لیٹرز وچ کنٹین دا انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دا بزنس. فارمز اینڈ اسٹائل آف بزنس لیٹرز, as I told you earlier that it is entirely different from the personal letters, and so in this regard we will discuss the different parts of the business letter. There are two parts of the business letters: essential parts of business letter and non-essential parts of business letter. So essential parts of those parts, if these parts are absent, business letter is considered to be incomplete because it doesn't convey the complete sense or meaning. So اس وجہ سے ان پارٹس کا ہونا بزنس لیٹر کے اندر اٹ از سم ویری امپورٹنٹ. یہ جو پارٹس ہیں اسینشیل پارٹس وہ یہ ہیں: ہیڈنگ ہے, ڈیٹ ہے, انسائڈ ایڈریس ہے, سیلیوٹیشن ہے, باڈی آف دا لیٹر ہے, کمپلیمنٹری کلوز اور سگنیچر ہے. یہ وہ اسینشیل پارٹس ہیں جن کے بغیر بزنس لیٹر کو ایک کمپلیٹ لیٹر تصور نہیں کیا جائے گا. ہم میرے پاس ان سلائڈس کے اینڈ پہ کچھ ایگزامپلز ہیں. اگر یہ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے لاؤں گا تو ڈیفینیٹلی یو ول ویری ایزیلی انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا بزنس لیٹر. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں, اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ اگر یہ جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے وہ سیمی بلاک فارم آف بزنس لیٹر ہے. اگر یہاں پہ دیکھیں تو سب سے رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ سب سے پہلے آرگنائزیشن کا نام لکھا ہے, ساؤتھ آلبے روڈ, اور پھر وغیرہ وغیرہ. رائٹ پہ ٹاپ پہ یا سب سے ٹاپ پہ جو چیز لکھی تھی, اگر دوسرے پہلے میں انڈینٹڈ فارم میں دیکھیں آپ تو لکھا ہوا ہے ڈیسٹنی مینوفیکچرنگ کمپنی 505 اگونسیلو, اور آگے اس کا ایڈریس ہے اور نیچے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے جون 16, 2012. یہ جو فرسٹ پارٹ ہے, فرسٹ بلاک بھی اس کو بولتے ہیں, یہ کہلاتا ہے ہیڈنگ. ہیڈنگ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہیڈنگ میں اس آپ کی کمپنی, آپ کی اپنی کمپنی جس کے بہاف پہ یہ لیٹر لکھ رہے ہیں, اس کمپنی کا پورا نام ہوتا ہے, اس کا پورا ایڈریس ہوتا ہے. سم ٹائم اٹ کنٹینز دی ٹیلیفون نمبرز اینڈ ای میل ایڈریسز ایٹسیٹرا. یہ بھی سارا کچھ دس از بیسیکلی دی کنٹینٹ آف دا ہیڈنگ. اچھا, یہ اس صورت میں علیحدہ سے لکھا جاتا ہے, جیسے آئی شوڈ یو دا ایگزامپل اینڈ یو ہیو سین دیٹ ان ٹو ڈفرنٹ ایگزامپل دیٹ آل دیز تھنگس کنٹینٹ آف دا ہیڈنگ ور کلیئرلی مینشنڈ ایٹ دا ٹاپ. لیکن کچھ جو بزنس لیٹرز ہوتے ہیں ان میں آلریڈی پرنٹڈ ہوتا ہے آرگنائزیشن کا نیم. If the letterhead is already printed in a printed format, تو پھر you don't need to mention the heading, because printed میں اس میں آرگنائزیشن کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, فون نمبرز, فیکسز وغیرہ پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر نہیں لکھے ہوئے ایک پلین پیپر پہ لکھ رہے ہو تو ڈیفینیٹلی یو آر سپوز ٹو رائٹ ڈاؤن دا ہیڈنگس ایٹ دا ٹاپ. اور آگے چونکہ بزنس کے لیٹر کے جو اسٹائل ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں, کچھ میں یہ بالکل رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, کچھ میں یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. تو اس کی پلیس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. ہم سب سے پہلے جو بھی چیز ڈسکس کریں گے اس کا کانٹینٹ ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, اور پھر اس کی پلیس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ اس کی پلیس کہاں ہے.
تو پلیس یہ ہیڈ آف دا پیج پہ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا پیج مطلب ٹاپ پہ ہوتا ہے. اف دا لیٹر ہیڈ از ناٹ پرنٹڈ. یہ رائٹ سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، لیفٹ اور سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا فارمیٹ استعمال کر رہے ہیں. تو جس قسم کا فارمیٹ ہوگا اسی طریقے سے اس کو پلیس کریں گے. اس کے علاوہ اس کی جو انڈینٹیشن ہے، یعنی لائنوں کو آگے کرنا ہے یا ساری لائنیں برابر رکھنی ہیں، اس کا انحصار بھی اس پہ ہے کہ کون سا آپ فارمیٹ استعمال کریں، کون سا. اور وہ ہم فارمیٹس اینڈ پہ جا کے ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ فارمیٹس کے بارے میں. تو آپ یہ سمجھ لیجیے یہ رائٹ سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، سینٹر آف دا پیج بھی ہو سکتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہو سکتا ہے. زیادہ تر آرگنائزیشنز اس کو یا رائٹ پہ رکھتی ہیں اور یا پھر لیفٹ سائڈ پہ پلیس کرتے ہیں. تو کنٹینٹ سب سے امپورٹنٹ ہوگا، یعنی اس میں سب سے پہلے کمپنی کا نیم ہوگا، پھر اس میں اس کا ایڈریس ہوگا، پھر آخر میں اس کا فون نمبر وغیرہ ہو سکتا ہے. فون نمبر نہیں بھی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر. پھر اس کے بعد دوسرا جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ ڈیٹ ہے. تو ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ ڈبل اسپیس کے بعد نیچے ہیڈنگ کے نیچے ڈبل اسپیس کے فاصلے پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. سب سے اچھا جو ڈیٹ کا سٹائل ہوتا ہے کانٹینٹ اس میں ڈیٹ لکھی جاتی ہے، سب سے اچھا سٹائل ہوتا ہے. جیسے آپ لکھنا چاہتے ہیں جون 16 2020، تو سب سے اچھا سٹائل یہ ہے کہ پہلے آپ جون لکھیں، JUNE جون پورا لکھیں، آگے 16 کاما دے کے 2020 لکھ دیں. تو یہ سب سے اچھا سٹائل ہے. ویسے اس کے ڈفرینٹ سٹائلز استعمال ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فارمیٹس استعمال ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو میں مختلف کلاسز میں اس کو ایکسپلین بھی کر چکا ہوں. 16 جون بھی لکھ سکتے ہیں، 16 لکھ کے آگے جون لکھیں گے، جے بڑے سے جون کاما دے کے آگے 2020 لکھ دیں گے. تو تب بھی یہ اس طرح کوئی بھی ہے تو مہینے کا پورا نام لکھیں، آگے تاریخ لکھیں، پھر کاما آئے اور پھر سال اس کے بعد لکھا جائے گا. اسی طریقے سے جو تاریخ ہے وہ پہلے لکھ کے پھر مہینے کا نام پورا لکھ کے پھر کاما دے کے اور پھر آگے سال لکھ سکتے ہیں. تو اس کو شارٹ فارمیٹ میں لکھ سکتا ہے، جیسے 16 جون لکھ کے JUN صرف لکھ دیں. لیکن چونکہ آپ نے اب ایبریویٹ کیا اس کو تو فل سٹاپ لگائیں گے، ڈاٹ لگائیں گے اور پھر کاما ضرور آئے گا اس پارٹ کو علیحدہ کرنے کے لیے اور آگے سال لکھا جائے گا. اسی طریقے سے یہ فارمیٹس ہیں جو فارمیٹس آپ کو فالو کرنے ہیں. سب سے اچھا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ پورا مہینے کا نام لکھیں، آگے تاریخ لکھیں، جیسے جون ہے 16 ہے، یا فیبروری ہے FEBRUARY فیبروری 12 کاما 2020 لکھیں، تو پورا لکھیں اس طرح تو زیادہ اچھا ہے. فارمیٹس آگے دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ مینشن نہیں ہوئے. اچھا جی، ہیڈنگ میں دیکھیں تو نیم اینڈ ایڈریس، فون میلنگ ایڈریس آف دا کمپنی رائٹر ہوتا ہے. یہ پرنٹڈ لیٹر ہیڈ ہے تو پھر میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ پرنٹڈ لیٹر ہیڈ ہے تو پھر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آبجیکٹیو اس کا کیا ہے ہیڈنگ؟ آبجیکٹیو یہ ہے لیٹنگ دا ریڈر نو اباؤٹ دا رائٹر. اب ریڈر کو پتہ چلے کہ کس کمپنی کی طرف سے یہ لیٹر آیا، یہ اس کا آبجیکٹیو. یہ ہم 4 چیزیں بیٹا ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. اس کے کانٹینٹس کے بارے میں، اس کے آبجیکٹیو کے بارے میں، پلیس کس جگہ پہ اس کو رکھنا ہے، اور سٹائل یا اس کی ایگزامپل کیا ہے. یہ 4 چیزیں ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. یہ ہیڈنگ اگرچہ ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن ڈزنٹ میٹر. آبجیکٹیو کیا ہے؟ لیٹ دا ریڈر نو اباؤٹ دا رائٹر، اباؤٹ دا رائٹرز کمپنی اور اباؤٹ دا رائٹر. اچھا، یہ ہیڈ آف دا پیج پہ ہوتی ہے، ٹاپ پہ ہوتی ہے، یہ رائٹ پہ ہو سکتی ہے، لیفٹ اور سینٹر میں ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ دا فارمیٹ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. اور ادر کانٹینٹس ایٹ ڈبل اسپیس بلو، باقی جتنے بھی اس کے لیٹر کے کانٹینٹس ہوتے ہیں اس کی ڈبل اسپیس دے کے، یعنی آپ ایک دفعہ انٹر کرتے ہیں، اگر آپ ورڈ پہ ٹائپ کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ ڈبل اسپیس بن جاتی ہے. کیونکہ آپ نارملی پیراگراف ٹائپ کر رہے ہوں تو لائن ختم ہوتی ہے تو کرسر آٹومیٹیکلی اگلی لائن پہ آتا ہے، وہ سنگل اسپیس پہ ہے. اگر آپ جہاں پہ ٹائپ کرتے کرتے انٹر کرتے ہیں تو ڈبل اسپیس آتی ہے. تو جب آپ کا ہیڈنگ ختم ہوتا ہے آپ انٹر کرتے ہیں تو ایکچولی وہ ڈبل اسپیس بن جاتا ہے. سٹائل اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ فارمیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فارمیٹ کون سا ہے، آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دوسرا اس میں ڈیٹ آ جاتی ہے. ڈیٹ بھی میں نے ڈسکس کیا ہے کہ جس ڈیٹ کو لیٹر لکھا جا رہا ہوتا ہے وہ ڈیٹ، یہ ڈیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آبجیکٹیو اس کا کیا ہے؟ یہ پروف کے طور پہ ڈیٹ استعمال ہوتی ہے، باقاعدہ پروف ہے کہ کس تاریخ کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور سینڈ کیا گیا ہے. فار ایگزامپل یونیورسٹی ہمیں آپ کی رول نمبر سلپس سینڈ کرتی ہے، وہ ہمیں لیٹ ملتی ہے. آپ کا پیپر اگر ایک پہلے مس ہو جاتا ہے تو ہم کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں لیٹ بھیجا ہے. تو وہ ڈیٹ کی وجہ سے اس کو پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں انہوں نے اس ڈیٹ کو، کیونکہ یہ لیٹر جو ہے نہ صرف ان کے پاس اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے بلکہ ان کے رجسٹر میں جو میل ڈسپیچ رجسٹر ہے انہوں نے وہاں سے جب ہمیں لیٹر بھیجا تھا تو اپنے رجسٹر میں بھی نوٹ کیا تھا اس ڈیٹ کے ساتھ کہ یہ کس تاریخ کو یہ لیٹر لکھ رہے ہیں اور ہمیں بھیج رہے ہیں. تو یہ پرپز آف پروف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیگلی لیٹرز کی اہمیت یہ ہے کہ ہارڈ فارمیٹ میں لوگ بھیجتے ہیں تاکہ پروف رہے
جو بھی ایگریمنٹ ہے یا جو بھی سلسلہ ہو. اچھا یہ اگر تو آپ کا لیٹر ہیڈ جو ہے وہ لیفٹ پہ ہے تو ڈیٹ لیفٹ پہ آئے گی, رائٹ پہ ہے تو ڈیٹ رائٹ پہ آئے گی. یہ لیٹر ہیڈ کی نارملی جو ہیڈنگ ہے, ہیڈنگ کے جسٹ بعد میں ڈبل اسپیس کے فاصلے پہ ہی ہوتی ہے. اسٹائل اس کا میں نے یہ لکھ دی ہے 22 جولائی 2007 یا جولائی 22 2007, یہ زیادہ بیسٹ اسٹائل ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے تو تیسرا اسینشیل پارٹ آ جاتا ہے, وہ ہے انسائڈ ایڈریس. انسائڈ ایڈریس بیسیکلی دا نیم اینڈ ایڈریس آف دا ریڈر اور دا ریڈرس کمپنی. آپ کی اپنی جو آپ کا ریڈر ہے جس کو ایڈریس کر رہے ہیں, جس کو بھیجا جا رہا ہے, اس کا نیم, اس کا ایڈریس اور اس کی کمپنی کے حوالے سے تو اس کا لکھا جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو ڈیٹ آپ کی ڈیٹ ہے اس سے ڈبل اسپیس بیلو ہے اس کی پلیس, اور یہ ہمیشہ لیفٹ پہ ہوتا ہے. ڈیٹ سے ڈبل اسپیس بیلو پہ ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, لیفٹ مارجن پہ ہوتا ہے. اسٹائل اس کا یہ پرسنل ہے. اگر پرسنل ہے کسی شخص کو آپ بھیج رہے ہیں تو اس کا نیم لکھیں گے, اور نیم کو ایسے لکھیں گے مسٹر یا مس یا مسز یا ڈاکٹر یا پروفیسر, اور آگے اس کا نام لکھیں گے. اگر کمپنیز ہے تو کمپنی کا ٹائٹل لکھیں گے, اور کمپنیز کے ٹائٹل کے ساتھ میسرز کا لفظ لکھیں گے. اور یہ شارٹ فارمیٹ میں MSR نہیں لکھنا یا M/S نہیں لکھنا, یہ پورا میسرز لکھیں گے. نارملی جو کنونشنل میتھڈز میں ہم لکھتے ہیں تو ہم نارملی فار ایگزامپل میں یونیورسٹی کو لیٹر لکھ رہا ہوں تو یونیورسٹی کے رجسٹرار کو لکھ رہا ہوں, تو میں اوپر لکھوں گا دا رجسٹرار یونیورسٹی آف سرگودا, دس از بیسکلی دا ٹائٹل آف دا کمپنی, اور پھر نیچے لکھوں گا سرگودا. یہ اس کا ایڈریس ہے, ایڈریس اس کا صرف سرگودا لکھا ہوا ہے تو انف ہے. وہ اگر کوئی کمپنی اتنی ریناؤنڈ نہیں ہے تو اس کے پھر آپ مال روڈ, فلاں بلاک اور لاہور یہ پورا لکھیں گے. یہ پراپرلی آپ کو سکھایا گیا, اسی طریقے سے آپ کو مینشن کرنا ہے جس طریقے سے لیٹرز ہم نے پریکٹس کیا ہوا ہے اس کو. تو یہ انسائڈ ایڈریس ہے. انسائڈ ایڈریس کا مطلب ہے جو آپ کا ریڈر ہے جس کو لیٹر لکھ رہے ہیں, جس کو ایڈریس کر رہے ہیں, اس کا ایڈریس ہے, اس کا ڈیزگنیشن اور ایڈریس دونوں لکھے جاتے ہیں. سب سے پہلے اس کا ڈیزگنیشن لکھا جاتا ہے دا رجسٹرار, اور پھر یونیورسٹی آف سرگودا کمپنی کا نام, اور پھر سرگودا یعنی اس کا ایڈریس لکھا جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو چوتھی سیلیوٹیشن آ جاتی ہے. سیلیوٹیشن جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی مخاطب کرنے کا انداز ہے. It is basically a kind of greeting to your reader. It must be very friendly and very formal, because we are not discussing about the personal letters. We are discussing about the business letters, and business letters are somehow formal, always formal. اچھا, تو پھر اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے کہ کسی کو ریگارڈ دینا, کسی کو ریسپیکٹ دینا, اس کو ایڈریس کرنا, اس کو مخاطب کرنے کا یہ انداز. اچھا, کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ لیفٹ سائڈ پہ مارجن پہ ہوتا ہے. دیکھو ہیڈنگز وہی آپ نے ڈسکس کرنی ہے کہ اس کی کانٹینٹ کیا ہے, اس کے آبجیکٹیو کیا ہے, اس کا پلیس کیا ہے, اس کا اسٹائل کیا ہے. یہ چار چیزیں ڈسکس کریں گے تو ہر چیز ڈسکس ہوتی چلتی ہے. پلیس پھر لیفٹ سائڈ پہ ہوگا, اور ظاہر ہے اوپر والے جو بھی پارٹ ہے اس کی ڈبل اسپیس پہ ہوگا. یہ اوپر والا پارٹ ہمارا اسینشیل پارٹس میں تو ہمارا چلتا ہے اپنا انسائڈ ایڈریس. تو انسائڈ ایڈریس کے ڈبل اسپیس پہ آگے آئے گا نیچے. یہ اس کے ایگزامپلس کیا ہیں؟ آپ ڈیئر سر لکھتے ہیں, ڈیئر میڈم لکھتے ہیں, ڈیئر ڈاکٹر کریم لکھتے ہیں, ایٹسیٹرا. اس طرح لیڈیز اینڈ جینٹل مین لکھا جاتا ہے, ڈیئر سرز لکھا جاتا ہے, ڈیئر میڈمز لکھا جاتا ہے, جینٹل مین لکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ ساری ایگزامپلس ہیں. لیکن آگے چل کے ہم جب پڑھیں گے اس کا سگنیچر ایریا جو اینڈ والا پارٹ ہوتا ہے تو وہ سیلیوٹیشن کے مطابق ایڈجسٹ کریں گے. تو یہاں سیلیوٹیشن کے مختلف اسٹائل ہیں. تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد باڈی آ جاتی ہے. باڈی از بیسیکلی دا میجر پارٹ آف دا لیٹر because it contains the main message of the letter. This is basically the reason why you have written this letter, why you are in such type of communication with that company or that person. تو باڈی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہ آبجیکٹیوس کا یہ ہے کہ یہ کنوے کرتی ہے لیٹر کے ریئل پرپز کو. اور یہ کہاں آتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جو آپ کا اوپر والا پارٹ ہے, جیسے سیلیوٹیشن ہے, سیلیوٹیشن کی ڈبل اسپیس کے بعد یہ باڈی آئے گی. سم ٹائم نان اسینشیل پارٹ بھی اس میں آ جاتی ہے, یعنی سبجیکٹ لائن آتی ہے تو پھر سبجیکٹ لائن کے بعد ڈبل اسپیس پہ آتی ہے. تو بہرحال اوپر والے پارٹ سے ڈبل اسپیس پہ آئے گی. اچھا, اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ یہ پیراگرافس کی شکل میں لکھی جاتی ہے. اس پیراگراف کو ہر پیراگراف اگلے پیراگراف سے دوسرے نیچے والے پیراگراف سے
ایک گیپ پہ لکھا جاتا ہے. پیراگراف کو آپ چاہیں تو دونوں طرف سے بیلنس کر لیں لائنوں کو, اور چاہیں تو اس کو انڈینٹڈ فارم میں رکھیں, اور اس طریقے سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فارمیٹ کون سا ہے. انڈینٹیشن جو ہے پہلی لائن انڈینٹ کرنی ہے یا نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فارمیٹ کون سا ہے. لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ جتنا بھی آپ کا مٹیریل ہے, جتنا بھی آپ کا مین تھیم ہے, وہ ساری کی ساری اس میسیج میں باڈی میں ہوتی ہے. اس کو پیراگرافس کی شکل میں ارینج کیا جاتا ہے. سم ٹائم اپنے پوائنٹس کو آپ زور دینے کے لیے درمیان میں بلٹس یا نمبرنگ کا استعمال بھی کرتے ہیں پیراگراف سے ہٹ کے نیچے آ کے, تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکیں. سم ٹائم آپ نے کوئی لسٹ دینی ہے, جیسے آپ آرڈر لیٹر لکھ رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کمپنی کا یہ پڑھا, اور اس میں ہم وی وانٹ ٹو گیو یو دی آرڈر آف دا فالوئنگ آئٹمس. تو پھر آپ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کر کے وہ ساری ایک لسٹ دیتے ہیں. تو آپ نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں, بلٹس بھی کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس کہ نیچر کیا ہے باڈی کی. پھر اس کے بعد چھٹا جو پارٹ اس میں آ جاتا ہے وہ کمپلیمنٹری کلوز ہے, کلوزنگ آ جاتی ہے. کلوز جب بھی کریں گے وہ آپ سیلیوٹیشن کے مطابق کریں گے. جیسا اگر آپ کا سیلیوٹیشن ہیلو ہے تو کمپلیمنٹری کلوز جو ہوگا وہ گڈ بائے ہوگا. اس طریقے سے ڈیئر سر ہے تو نیچے یورز ٹرولی, یورز اوبیڈینٹلی, یورز سنسیئرلی. یہ نیچے ایگزامپل میں دیکھ لیں, یورز ٹرولی, ویری ٹرولی یورز, سنسیئرلی یورز, کارڈیلی یورز, گریٹفلی یورز. تو جیسی سیلیوٹیشن تھی اوپر والے پارٹ میں, ویسے ہی کمپلیمنٹری آپ نے کمپلیمنٹری کلوز کرنا ہے. آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو ہے کہ آپ کا ریئل پرپز تاکہ کنوے ہو جائے اور رسپیکٹ دی جائے اس کو, اور یہ پتہ چل جائے کہ اب یہاں پر آپ لیٹر کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں. پلیس اس کی سوٹیبل پلیس, اوپر والے پارٹ جو باڈی ہے, باڈی سے ایک سوٹیبل پلیس پہ ہوتی ہے. یہ ڈبل اسپیس پہ نہیں ہوتی, زیادہ اسپیس ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد سگنیچر آ جاتا ہے. سگنیچر میں نیچے تو اپنا ڈیزگنیشن لکھا جاتا ہے, اور اس کے اوپر پین سے جو رائٹر ہے وہ اپنے سگنیچر کرتا ہے پین سے. یہ جب پین سے سگنیچر کیا جاتا ہے تو یہ اس لیٹر کی اتھینٹسٹی بڑھا دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو پین سے کیا جاتا ہے سگنیچر کو. تو اس میں اچھی خاصی اسپیس, یعنی جو آپ کا کمپلیمنٹری کلوز ہے اس کے بعد تھوڑا اسپیس دے کے, 3-4 اسپیس دے کے 3-4 دفعہ انٹر کریں آپ کی بورڈ سے. تو پھر نیچے آپ لکھتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کالج کا پرنسپل لکھ رہا ہے دا پرنسپل, اور پھر نیچے وہ اس کے اوپر پرنسپل جہاں لکھا ہے اس کے اوپر اپنے سائن کرے گا, سگنیچر کرے گا پین سے. اور وہ پین بھی جو کیا جاتا ہے وہ نارملی پینسل استعمال کیا جاتا ہے. پین انک پین سے کریں گے تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ فیڈ ہو جاتی ہے, پینسل سے کریں تو وہ زیادہ ہوتی ہے. اس میں لیڈ پینسل استعمال نہیں کرنی ہوتی, پکی پرماننٹ بال پوائنٹ ٹائپ کی پینسل استعمال کی جاتی ہے, یا کوئی ایسی شے استعمال کی جاتی ہے جو ٹائم کے ساتھ فیڈ نہ ہو. اچھا, یہ مختلف کلرز سے سگنیچر کیے جاتے ہیں. ہر ایک کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. بلو سے تو نارملی کرتے ہیں, لیکن اس کو بلیک اور پھر گرین اور پھر ریڈ سے کیے جاتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ کس طرح کے ہیں. پھر ایک بیس لمبی ہو جائے گی. بہرحال مختلف کلرز اس سے استعمال کیتے ہیں, اور مختلف کلرز کے مختلف پرپزز ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو تھے اسینشیل پارٹس. یہ اسینشیل پارٹس وہ تھے جن کے بغیر لیٹر ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوتا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نان اسینشیل پارٹس کی طرف. نان اسینشیل پارٹس جو ہوتے ہیں یہ لیٹر کے اندر جب شامل کیے جاتے ہیں تو لیٹر کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں, اور لیٹر کو انڈرسٹینڈیبل بنا دیتے ہیں, لیٹر کو ایزی بنا دیتے ہیں. اس سے بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ریڈر کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ پچھلی جیسے ریفرنس لائن ہے تو پچھلی ریفرنس کا ابھی ہم ان کو جیسے ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ان کے نہ ہونے سے لیٹر کمپلیٹ سینس دیتا ہے اور لیٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن ان کو اگر شامل کر لیں گے تو اس سے لیٹر جو ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہو جاتا ہے, اور اس کی ورتھ لیٹر کی بڑھ جاتی ہے. تو اس کو شامل کر لینا چاہیے, اور جتنے پارٹس آپ ضروری سمجھتے ہیں اتنے ہی شامل کرنے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے شامل کریں, جتنے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تاکہ آپ کا لیٹر آپ کا پرپز کنوے کرے. تو اس میں سب سے پہلے ریفرنس لائن آتی ہے. ریفرنس لائن کیا ہوتی ہے؟ ریفرنس لائن یہ ہوتی ہے کہ پچھلی جو کرسپونڈنس ہے, جو خط و کتابت چل رہی ہے, اس کا ایک حوالہ ہے. آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ بزنس لیٹرز آر ڈائریکٹ ان دیئر فارمیٹ. سو وین یو یوز دا ریفرنس لائن کی وجہ سے آپ پچھلی لمبی چوڑی کہانی دوبارہ آپ کو لکھنی نہیں پڑتی. آپ ریفرنس دیتے ہیں اور ریفرنس دے کے ڈائریکٹ اگلی بات کرتے ہیں.
مثال کے طور پہ بطور پرنسپل اگر ایک پرنسپل نے لیٹر لکھا یونیورسٹی کو کہ آپ ہمیں اسٹوڈنٹس کی چند اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رول نمبر سلپس ٹھیک نہیں آئیں تو ان رول نمبر سلپس کو ٹھیک کر کے بھیجیں. تو لیٹر گیا یونیورسٹی کے پاس, تو یونیورسٹی نہیں کہے گی کہ آپ کا فلاں تاریخ کو یہ لیٹر ملا ہے جس میں آپ نے یہ ساری چیزیں مینشن کی ہیں کہ ہم نے رول نمبر سلپس آپ کو فلاں اسٹوڈنٹس کی بھیجی تھی, وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کو ٹھیک کر کے بھیجیں. تو اس سلسلے میں یہ سارا کچھ نہیں کیے گی. یونیورسٹی سمپلی کہے گی ود ریفرنس ٹو یور لیٹر نمبر فلاں آن ڈیٹڈ فلاں, جو آپ نے لیٹر لکھا ہے اس تاریخ کو, وی آر سینڈنگ یو دا کریکٹڈ رول نمبر سلپس آف فالوئنگ اسٹوڈنٹس, اور نیچے لسٹ دے دے گی اور وہ رول نمبر سلپس اٹیچ کر دے گی. تو اس سے جو پچھلی کرسپونڈنس ہے اس کا جسٹ ریفرنس دے دیا جاتا ہے, کیونکہ ہر آرگنائزیشن نے جب وہ لیٹر ڈسپیچ کیا ہے بھیجا ہے تو اس نے اس کی ایک کاپی اپنے پاس سیو کی ہوئی ہے. اگر اس کو پرابلم ہے تو وہ اس کو ویریفائی کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے اس ریفرنس سے, بجائے اس کے کہ آپ پورا لکھتے رہیں. ریفرنس دے دینا آپ کے ٹائم کو بچاتا ہے اور لیٹر کو انڈرسٹینڈیبل بناتا ہے. آبجیکٹیو کیا ہے؟ لنک ود پریویس کرسپونڈنس, پچھلی جو خط و کتابت ہے کرسپونڈنس ہے لیٹرز ہے ان سے آپ کو لنک کرتا ہے. پلیس کیا ہے اس کا پلیس ہے ٹاپ رائٹ سائڈ بلو ہیڈنگ. یہ ہیڈنگ کے اگر ہیڈنگ پرنٹڈ ہے تو ٹاپ پہ رائٹ سائڈ پہ لکھا جاتا ہے, اگر ہیڈنگ نہیں ہے تب اس کو ٹاپ پہ ہی لکھا جاتا ہے اور رائٹ سائڈ پہ لکھا جاتا ہے. REF نمبر آگے کر کے لکھا جاتا ہے اور آگے اسی طریقے سے نیچے پہ اس طریقے سے وہ ہیڈنگ میں جو پرنٹڈ ہوتے ہیں اس میں تو ڈیٹ کا بھی اوپر ہی لائن بنی ہوتی ہے, علیحدہ سے ڈیٹ لکھنی نہیں پڑتی, اوپر ہی لائن بنی ہوتی ہے, وہیں پہ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے. اسٹائل ڈفرینٹ آرگنائزیشن ڈفرینٹ اسٹائل کو فالو کرتی ہیں. تو آگے آ جاتی ہے اٹینشن لائن. اٹینشن لائن اس لیے ہوتی ہے کہ یہ کسی شخص کو کسی پرٹیکولر پرسن کو متوجہ کرنے کے لیے یا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کو اٹینشن لائن لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کنٹینز اٹینشن میسج اس میں ہوتا ہے. آبجیکٹیو کیا ہے؟ انوائٹ دا اٹینشن آف اے پرٹیکولر انڈیویجول, کسی خاص انڈیویجول کی اٹینشن کو انوائٹ کرنے کے لیے. اچھا, ان سائڈ ایڈریس کے بعد اس کو سینٹر میں لکھا جاتا ہے, ATTN لکھ کے آگے کالن لکھا جاتا ہے, اس کے بعد آگے اس کو لکھا جاتا ہے. جیسے یہ ایگزامپل میں ATTN مسٹر علی, یہ کس وقت ہوتی ہے؟ یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا ان سائڈ ایڈریس جس کو آپ لکھ رہے ہیں, ان سائڈ ایڈریس اوپر آپ کا ہیڈنگ تھا, ہیڈنگ کے بعد ڈیٹ تھی, ڈیٹ کے بعد ان سائڈ ایڈریس. ہیڈنگ کو آپ کا اپنا ایڈریس ہوتا ہے اور ان سائڈ ایڈریس ریڈر کا ایڈریس ہوتا ہے. اگر ان سائڈ ایڈریس ان پرسنل ہے, اس کے اوپر آپ نے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس پرسن کا ڈیزگنیشن کیا ہے, یا اس کے اوپر آپ نے اس کا ڈیزگنیشن لکھا دا مینیجر ایگزامپل ڈن فائبر کمپنی اور وغیرہ وغیرہ, تو دا مینیجر آپ نے نہیں لکھا, ڈن فائبر کمپنی لکھ دیا, یا آپ نے لکھا یونیورسٹی آف سرگودا, یا آپ نے کچھ اور لکھ دیا. تو اس میں اس پرسن کا حوالہ نہیں ہے, تو اس وقت آپ اٹینشن کر کے مسٹر علی یا اس طرح کا کوئی لکھ سکتے ہیں اس بندے کو مخاطب کرنے کے لیے. اب یہ لیٹر جب ان کے پاس پہنچے گا, جس بندے نے بھی اس لیٹر کو اوپن کیا ہے تو ان پرسنل ہے, کیونکہ پتہ نہیں اس کو ڈپارٹمنٹ کے اندر کس کو جانا چاہیے. تو یہ مسٹر علی آپ کو یاد رہ گیا تو مسٹر علی لکھ دیا, مسٹر خالد جو بھی لکھ دیا, جس شخص کا نام یاد رہ گیا, آپ اس کو ڈیزگنیشن یاد نہیں رہا, تو وہ پھر اس پرسن کو وہ لیٹر پہنچ جائے گا. کسی سبجیکٹ لائن ہے. یہ اٹینشن لائن تو بہت کم استعمال ہوتی ہے, ریفرنس لائن بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, اور سبجیکٹ لائن بھی. سبجیکٹ لائن تو آج کل کے دور کے اندر بزنس لیٹرز کے اندر تقریباً 90 اور مور دین 90% لیٹرز کنٹین سبجیکٹ لائن, کیونکہ سبجیکٹ لائن بیسیکلی سیوز دا ٹائم. وین ایور یو سی دا لیٹر کم انٹو یور آئیز, بفور یور آئیز, یو سی دا لیٹر اینڈ یو سے اوکے دس از دا سبجیکٹ لائن اینڈ دس از دا پرپز, کہ یہ کانٹینٹ ہوگا. تو سم ٹائم تو کانٹینٹ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, سبجیکٹ لائن سے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. تو سینٹرل آئیڈیا اس کا جو ہے وہ سبجیکٹ لائن میں ہوتا ہے. آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو ہے سینٹرل آئیڈیا کی طرف ظاہر ہے اٹینشن کو انوائٹ کرنا ریڈر کو, تاکہ ریڈرز کو سینٹرل آئیڈیا وہیں سے تھیم کو گین کر لیں. لیفٹ مارجن کی سائڈ پہ ہوتی ہے, عام طور پہ بولڈ ہوتی ہے, اور کیپیٹل بھی ہوتی ہے, اور انڈر لائن بھی ہوتی ہے. اگر کیپیٹل نہیں بھی ہے تو ہر ورڈ کا پہلا لیٹر کیپیٹل لوگ کر دیتے ہیں عام طور پہ. یہ ایک نیچے ایگزامپل لکھی ہوئی اپلیکیشن کے لیے, جاب اپلیکیشن کے لیے. پھر آئیڈینٹیفیکیشن لائن ہوتی ہے. دیکھیے ہر آرگنائزیشن کے اندر لیٹر کو ڈرافٹ کرنے والا اور پرسن ہوتا ہے, اور لیٹر کو ٹائپ کرنے والے پرسن ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جس نے ڈرافٹ کیا ہے, جس نے ٹائپ کیا ہے, ان کے نام بھی نیچے مینشن ہوتے ہیں. اچھا, تو آبجیکٹیو کیا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کس نے ڈرافٹ کیا, کس نے ٹائپ کیا ہے. اب جو اسٹائل اور ایگزامپل یہ نیچے ہوتا ہے, اس کے بعد عام طور پہ
سگنیچر کے ایریا کے بعد یہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں. اچھا اس میں کیپٹل لیٹر ہوتا ہے ڈرافٹ مین کے لیے جس نے ڈرافٹ کیا ہے, اور ٹائپسٹ کے لیے اسمال لیٹرز میں لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بابر ہے اور مشاہد ہے. بابر جو ہے وہ اس نے لیٹر کو ڈرافٹ کیا اس نے, اور مشاہد نے اس کو ٹائپ کیا, تو بابر بی اور پھر یہ کالم دے کے اور پھر مشاہد کا ایم اسمال لیٹر میں لکھا جائے گا, جیسا کہ اس کی ایگزامپل میں نیچے لکھا ہوا. تو یہ چوتھا ہے, یہ کم ہی شامل ہوتا ہے لیٹرز میں, لیکن شامل بعض اوقات کیا جاتا ہے. بڑی آرگنائزیشن اس کو فالو کرتی ہیں. انکلوجر لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے ڈاکومنٹس, ایکسٹرا ڈاکومنٹس اس لیٹر کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیے ہیں یا ان کی کاپیز اٹیچ کی ہیں. سم ٹائم آپ کوئی آرڈر آپ کو فلفل ہو گیا تو آپ اس کا تھینکس کا لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کا, اور ساتھ ہی آپ ان کو چیک ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن ان کو چیک بھیجتی ہے جہاں سے آپ نے مال پرچیز کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر ایک اس لیٹر کے ساتھ ایک چیک بھی آپ لگائیں گے, تو ایک آپ نے ساتھ اٹیچمنٹ کیا ہے, دیٹ از دا چیک. تو انکلوجر جو ہوا 1 ہو گیا ہے. انکلوجر کے آگے ENCL بھی صرف لکھ دیتے ہیں اور انکلوجر پورا بھی لکھتے ہیں. ویسے ENCL لکھتے ہیں تو کافی ہوتا ہے, اور آگے 01 لکھ دیں گے, 1 لکھ دیں گے. تو جتنے اسی طریقے سے اب فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن کو لیٹر لکھا اور پچھلے آپ نے ریفرنس کے لیے 3 یا 4 ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کیے ہیں, تو اس کے 3 ساتھ لکھ دیں گے. تو مینشن دا کاپیز آف سم لیٹرز اور چیک اور اینی ڈاکومنٹس اٹیچ, تو یہ کاپیز اس کی جو اٹیچ کرتے ہیں ان کا نمبر لکھا جاتا ہے. نمبر انکلوجر کے لفظ کے اگینسٹ لکھا جاتا ہے, اور یہ ہوتا کہاں ہے اس کی پلیس کو ہم ڈسکس کر لیں. لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. اس سے اوپر والا جو بھی پارٹ ہے, پریسیڈنگ پارٹ ہے, فار ایگزامپل اگر سگنیچر ہے, سگنیچر کے فوراً بعد آئے گا, اور اگر سگنیچر سے اوپر آلریڈی آپ نے لکھے ہوئے ہیں کچھ اور پارٹس شامل کیے ہوئے, جیسے ابھی آپ پیچھے پڑھ چکے تھے آئیڈینٹیفیکیشن لائن وغیرہ شامل کی ہوئی ہے, تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد یہ آئے گا. اپنے اوپر والے پارٹس ہیں, آپ ڈبل اسپیس کے بعد اس کو ENCL لے کے تو آگے اس کا نمبر لکھ سکتے ہیں. نام بھی کم ہوتا ہے, یہ شامل ہوتا ہے بزنس جو کرسپونڈنس میں, لیکن شامل کرنے سے کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے. پھر آ جاتی ہے CC کاربن کاپیز. اچھا بعض اوقات لیٹر جو ہوتا ہے وہ ایڈریس تو ایک ہی پرسن کو کیا جاتا ہے, لیکن اس کی کاپیز ایک سے زیادہ اسٹیک ہولڈرس کو بھیجی جاتی ہیں. تو جب ایک سے زیادہ اسٹیک ہولڈرس کو بھیجی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ان سب کا نیچے اینڈ پہ نمبر دے کے 1 2 3 4 5 6 7 کر کے تو وہ سارے کے سارے مینشن کر دیجیے گا. فار ایگزامپل وائس چانسلر نے ایک لیٹر لکھا جس میں کوئی پالیسی بتائی کہ ہم BS کے جو ایگزامز ہیں, وہ BS کا ایگزام جو اس کووڈ-19 کی وجہ سے, یعنی کرونا کی وجہ سے, ہم فار ایگزامپل اگست کے اندر جا کے یہ کنڈکٹ کریں گے اور یہ آن لائن ہوگا. میں مثال دیں تو یہ لیٹر لکھا اس نے کس کو, اس نے لکھا ایجوکیشن اپنا ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کو. اس نے ایڈریس تو کس کو کیا, ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ, رجسٹرار ایگزامینیشن یونیورسٹی آف سرگودا, یہ لکھا اس نے اس کا ایڈریس. اور پھر لکھا آگے سبجیکٹ لکھا کہ ایگزامینیشن پالیسی اباؤٹ کنڈکٹنگ ایگزامینیشن آف BS کلاسز. ٹھیک ہے, نیچے اس نے پورا لکھا کہ ہماری پالیسی کیا ہے کہ ہم اگست کے اندر ہر صورت آن لائن کریں گے وغیرہ وغیرہ. اینڈ پہ اس نے یہی لیٹر کی ایک ہی کاپی 120-30 کالجز ہیں جو کہ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہیں, اس سب کو اس نے نیچے نمبر 1 کر کے لکھا, CC کر کے پرنسپلز آف آل ایفیلیٹڈ کالجز, نمبر 2 کر کے لکھا کریکولم ڈپارٹمنٹ, نمبر 3 کر کے. تو جتنے لوگوں کو اس نے کاپیاں بھیجیں اسی لیٹر کی, اتنے لوگوں کو. اب ایڈریس تو صرف کیا گیا ایگزامینیشن کو, لیکن یہ پالیسی سب کو پتہ چلنی چاہیے تھی, تو CC کر کے سب کو وہ بھیجا گیا. تو کوئی بھی میٹر جب آپ ایک سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ کیا ایکشن لیا گیا ہے, تو اس وقت اس کو CC کر کے کاربن کاپیز کر کے اس کو تمام کی نیچے لسٹ لکھی جاتی ہے, حالانکہ ایڈریس اوپر ایک لکھا جاتا ہے. یہ لاسٹ پارٹ ہوتا ہے اسٹائل. اس کا کیا ہے, CC کر کے BCC کر کے یہ یوز کیا جاتا ہے. اس کا پرپز بھی میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا کہ کیا ہو. تو یہ 6 پارٹ ہیں. آگے ہمیں اس کا ہمارا لاسٹ پارٹ ہوتا ہے کہ فارمز آف بزنس لیٹر. انڈینٹڈ فارم ہے, سیمی بلاک ہے, سیمائی بلاک آف فارم بھی پڑھتے ہیں, بلاک فارم بھی پڑھتے ہیں, فل بلاک فارم بھی پڑھتے ہیں. یہ میں نے دے دی ہیں. انڈینٹڈ فارم آپ دیکھیں کہ جو آپ کا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر, تو یہ آپ کا ہیڈنگ ہے. ہیڈنگ کیا ہے, رائٹ سائڈ پہ آتی ہے. پہلی لائن سے باقی لائنیں ساری انڈینٹڈ ہیں.
اور آپ کی ڈیٹ بھی ہے جون 16 2012 یہاں پہ آئے گی. پھر آپ کا جو آپ کا انسائڈ ایڈریس ہوتا ہے، جو آپ کا آرگنائزیشن ریڈر کا ایڈریس ہے وہ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی لائن پیچھے اور باقی آگے کی طرف ہے. پھر یہ سیلیوٹیشن ہے، اور پھر یہ باڈی ہے. باڈی بھی آپ دیکھ لیں پہلی لائن انڈینٹیڈ ہے ہر ایک کی. پھر جب آپ یہ کمپلیمنٹری کلوزنگ یور ویری ٹرولی یورز لکھا، پھر یہ دیکھیں، اور پھر یہ سارے کا سارا سگنیچر ایریا بھی اس ایریا میں ہے، جس ایریا میں آپ کا اوپر والا ہیڈنگ ہے اس ایریا میں. تو اس کو انڈینٹیڈ فارم میں کہتے ہیں. اس کو ایکسپلین خود آپ کر سکتے ہیں جب آپ نے پورے پڑھیں گے. سیمی بلاک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے. ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ اس کی نیچے والی جو باقی لائنیں ہیں وہ انڈینٹیڈ نہیں. حالانکہ پارٹس اس کی سی ہیں. ہیڈنگ کو آپ دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ ہے، انسائڈ ایڈریس لیفٹ سائڈ پہ ہے، آپ کا سیلوٹیشن لیفٹ سائڈ پہ ہے، باڈی لیفٹ سائڈ پہ ہے، باڈی انڈینٹیڈ ہے. اور باقی آپ دیکھیں جو سگنیچر ایریا یہ ہے، یہ بھی آپ کا رائٹ سائڈ پہ ہے بالکل اس کی طرح. اس میں اور اس میں صرف فرق یہاں پہ انڈینٹیشن کا ہے یہاں پہ. اچھا، اس میں آپ دیکھیں بلاکس فارم میں، تو بلاک فارم میں ساری لائنیں برابر ہوتی ہیں. بلاک میں یہ دیکھیں لائنیں برابر، یہاں سے لائنیں برابر. ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھیے کہ پہلی صرف ہیڈنگ رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے، باقی سارا لیفٹ سائڈ پہ، لیفٹ مارجن پہ الائنڈ ہوتا ہے. اور فل بلاک میں ٹوٹل لیٹر آپ کا لیفٹ سائڈ پہ، لیفٹ مارجن پہ الائنڈ ہے. ٹوٹل پارٹس سارے کے سارے لیفٹ مارجن پہ الائنڈ ہیں. اور یہی سب سے زیادہ فل بلاک، سب سے زیادہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ فل بلاک سٹائل کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. یہ ہمارے آگے اسینشیل نان اسینشیل پارٹس آف فارمیٹس آف دا بزنس لیٹر، جنہیں آپ کو اس کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کیجیے. آپ کا ایگزامینیشن جو ہے وہ یونیورسٹی نے ابھی تک طے نہیں کیا. کووڈ یہ جولائی کے اندر جا کے آن لائن ایگزامینیشن ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ایگزامینیشن ہر صورت کنڈکٹ کیا جانا ہے. یہ طے نہیں ہو رہا کہ سبجیکٹیو بھی لیا جائے گا یا آبجیکٹیو صرف لیا جائے گا. پریپیئر اچھے طریقے سے آپ کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ نے کرنا.